دلائل کے لحاظ سے اس کی حقیقت نہیں، اس پر کوئی پروف نہیں، کوئی دلیل نہیں، مگر وہ مشہور ہے. یعنی آپ اشہادو کی جگہ اسہادو کہتے تھے، ایسا نہیں، اس کا علماء نے رد فرمایا. آپ کا تلفظ درست تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر وہ سورج کے طلوع ہونے کا جو ذکر ہے اس کا بھی علماء نے رد فرمایا. بہرحال یہ ضمن میں نے عرض کر دیا ہے. اللہ پاک نے آپ کو کیسا عشق مصطفیٰ عطا فرمایا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام نے پردہ فرما لیا، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جلوہ فرما ہو گئے. تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ شریف میں دل ہی نہیں لگتا تھا. آپ ہمیں ہر وقت بے قرار رہتے تھے، اور سرکار جب سے تشریف لے گئے تھے اذان دینا ہی چھوڑ دی تھی، اذان نہیں دیتے تھے. اور پھر اسی فراق میں، اسی ہجر میں آپ نے مدینہ شریف کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں سرکار کی یاد سجاتی تھی. آپ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے اور اسی کو اپنا مسکن بنا لیا. ایک رات کیا ہوا، خواب میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہو گیا. حضور نے فرمایا بلال کیا ہمیں ملنے نہیں آؤ گے؟ اللہ سبحان اللہ، محبوب جس کو بلائیں، جس سے فرمائیں کیا تم مجھے ملنے نہیں آؤ گے؟ اس کے مقدر پہ قربان. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ صبح بیدار ہوتے ہیں، بلا تاخیر سواری پہ بیٹھتے ہیں اور مدینے کی طرف تشریف لے آتے ہیں. مدینہ شریف تک پہنچتے ہیں. آپ کی مدینے میں جب آمد ہوتی ہے، ایک عرصہ ہو گیا تھا آپ مدینہ کو چھوڑ گئے تھے اور ملک شام کو مسکن بنا چکے تھے، لیکن جب واپسی ہوتی ہے تو مدینہ شریف میں ہر طرف یہ گویا صدا گونج اٹھتی ہے کہ مسجد رسول سیدنا بلال حبشی مدینہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو رہی ہے، مدینہ کے رہنے والے مل رہے ہیں، اور جب ایک ہجوم سا بنا تو آپ سے کہا گیا کہ حضرت وہ اذان کو ذرا سنائیے جو سرکار مدینہ علیہ السلام کے حیاتی ظاہری کے اندر آپ سنایا کرتے تھے، اذان دیا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے دوستو، میرے بھائیو، مجھ سے وہ اذان نہیں دی جائے گی. میرے اندر وہ سخت نہیں، میرے اندر وہ ہمت نہیں، وہ طاقت نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی کے بغیر میں اذان دے پاؤں. میرا عذر قبول کر لو، سمجھو مجھ سے یہ اذان والا معاملہ نہیں ہو سکتا. بڑا زور لگایا، بڑی فرمائش کی گئی، مگر آپ نے معذرت ہی فرمائی. اتنے میں حسنین کریمین نواسہ رسول سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی تشریف لے آئے اور آ کر فرمانے لگے بلال ہمیں وہ اذان کو سنا دو جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے. اب وہ نواسہ رسول ہوں اور ان کی فرمائش ہو. حضرت بلال کا عشق اہل بیت دیکھیے کیسا ہے. آج لوگ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. دیگر صحابہ کہہ رہے ہیں بلال اذان سنا دو، لیکن معذرت کر رہے ہیں. اب حسنین کریمین نے جب کہا تو کیا فرمایا، کہا اے میرے محبوب کے نواسو، اب تمہاری بات کو تو نہیں ڈال سکتا، تم نے فرمایا ہے تو اذان دیتا ہوں، مگر ایک بات ہے اذان مکمل نہیں کر پاؤں گا. اللہ اکبر. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کی اذان کی آواز تک گھروں میں پہنچی تو گھروں میں مائیں بہنیں بھی کان لگا کے سننے لگی کہ یہ کیا ہے. وہ منظر محبوب پاک علیہ السلام کی حیات ظاہری والا وہ سما بن گیا. ہر گھر سے ہر عورت کی آہوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں اور ماؤں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے آقا واپس تشریف لے آئے. بلال اذان دے رہے ہیں. سبحان اللہ.
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، ہر صحابی ہر عاشق رسول کی آنکھ نم ہے اور اسی تصورات میں گم ہے، گویا کہ آج ظاہری طور پر سرکار جلوہ فرما ہے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، وہی تصور، وہی خیال، وہی سما بنا ہوا ہے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عادت کریمہ کے مطابق جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتے ہیں اور عادت کے مطابق چہرہ حضور کی طرف گھماتے ہیں، منبر خالی نظر آتا ہے، تو بس وہ جو کیفیت آپ پہ طاری ہوتی ہے، یہ الفاظ مکمل ادا نہیں کر پائے، حضور کا جلوہ سامنے نظر نہ آیا، تو انہی الفاظ کی لذت میں آپ زمین پر تشریف لے آئے اور بے ہوش ہو گئے، آپ سے وہ سنبھلا ہی نہ گیا کہ وہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ آپ ادا کرتے تھے تو حضور کا چہرہ سامنے ہوتا تھا اور حضور کو سامنے آنکھوں میں بسا کر کے کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول دیکھیے، حضور علیہ السلام سے محبت دیکھیے کہ یہ اذان مکمل نہ کر پائے اور انہی کلمات پر آپ زمین پر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے، وہاں سے اٹھے اور پھر معذرت چاہی اور اجازت دی، پھر واپس ان کے شام کی طرف تشریف لے آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں سرکار سے حضور کی محبت کی خیرات لی ہے، حضور کا عشق لیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، حضور کی محبت میں ایک تو یہ انداز ہے آپ کا، اور دوسرا انداز یہ ہے آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جائیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ آیا، کتنے خوش نصیب ہیں جن کے گھر خود آمنہ کے لال چل کے جا رہے ہیں۔ یہ صحابہ سے پوچھو اس کی قدر کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا عثمان غنی کے گھر گئے تھے تو عثمان غنی سرکار کے قدموں کو گن رہے تھے، ارشاد فرمایا عثمان کیا گنتے ہو؟ عرض کی آقا آپ جتنے قدم میرے گھر چل کے تشریف لے جائیں گے، جتنے قدم اٹھائیں گے، میں شکرانے پر ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے عشق والوں کے انداز۔ محبوب کی ذات کو اپنے کیسا نہ سمجھا، اپنی مثل نہ جانا، حضور کی حقیقت ہم سے جدا ہے، حضور علیہ السلام کا مقام ہم سے جدا ہے۔ صحابہ جانتے ہیں کہ ان کا قدم کا اٹھ کے ہماری طرف آنا یہ ہمارے لیے برکتوں کے آنے کی دلیل ہے، تو رب ذوالجلال جب ان کے قدموں کا صدقہ ہمیں دے رہا ہے تو پھر ہم انہی کے قدموں پر اپنا مال بھی قربان کر دیں گے، اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ تو صحابہ نے حضور کے قدموں پہ مال دیا، قربان اپنی جانیں دی، اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اللہ عشق والوں کا صدقہ ہمیں بھی سرکار کا سچا عشق، حضور کی سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو اہلیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال تو گھر نہیں ہے، باہر نکلے ہوئے ہیں۔ تو عرض کر دیا یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ بلال جب گھر آتے ہیں تو آ کر یہی کہتے رہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو سنا ہوتا ہے وہ سب کچھ مجھے آگے بتاتے ہیں۔ آج حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، سات دن گھر میں آپ کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ ہی کی باتیں کرتے ہیں، حضور آپ کی ہی جو بات کہی ہوتی ہے اسی کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو سچے رسول کی سچی زبان سے سچی بات نکلی، فرمایا میرا یہ سچا عاشق جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، سبحان اللہ، یہ میرے لحاظ سے جو بات کہتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ ہی کہتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت
ان کی سچائی، ان کے قول کا درست ہونا، اس پر مہر آمنہ کے لال لگا رہے ہیں کہ ان کا کہا ہوا ہر جملہ مان لو، یہ سچ ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ خود محمد کی ذات اس کی تصدیق فرما رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے غلاموں کو عظمتوں کے جہان عطا فرمائے، ان کو شانوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم ہر صحابی، ہر کسی ذات کو جب عظمت والا مانتے ہیں، وہ خاندان نبوت میں سے کوئی فرد ہو، وہ صحابہ کی جماعت میں سے کوئی ہو، ہم اس کو اس وجہ سے مانتے ہیں کہ اس کی نسبت رسول پاک علیہ السلام سے ہے، وہ حضور کا ہے، اسی وجہ سے تو وہ ہمارا، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے۔ ان کے جو غلام ہو گئے ہمارے امام ہو گئے، تو انہی کی غلامی سے امامت ملتی ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں، وہ کسی کا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب عذاب آیا سیلاب کی صورت میں ڈوبنے لگا، نوح علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ فرمایا نوح خاموش ہو جاؤ، وہ تمہارا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نسبت جو کہ حقیقتاً ہے، لیکن رب کائنات نے فرمایا اے نوح یہ جب تیرا ہوا نہیں، تجھے مانا نہیں، تیرے ساتھ اس نے نسبت ایمان والی بنائی نہیں، اب یہ اگرچہ تیری ہی اولاد ہے، تیرا ہی بیٹا ہے، لیکن تیرا نافرمان ہو کر تجھ پر ایمان نہ لا کر اس نے تجھ سے اپنے آپ کو جدا کر دیا ہے، لہٰذا اب یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ تیرا نہیں ہے۔ ان اللہ والوں سے جو نسبت بنا لے وہی تو رب کا ہوتا۔ تو ہمارا یہ اصول ہے اہل سنت و جماعت، جس کی عظمت کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم جس کی شان مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو کسی کی ذات کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے حضور علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے مانا۔